معزز و مکرم نوجوانان اہل سنت، بزرگ حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو آج کے درس تصوف میں شرکت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا یہ درس تصوف 5واں درس تصوف ہے اور ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو شرکت کیے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہیں اور کس بنا پر اللہ تبارک و تعالی اسے فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے فضیلت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ نفس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کون سی وہ بری قسم ہے جس کی وجہ سے انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور انسان کا کون سا نفس ہے جو اسے اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ نفس مطمئنہ جو ہے یہ انبیاء اکرام کا نفس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا نفس ہے۔ آئیے اسی سلسلے کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے درس میں ہم بتائیں گے انسان کے جسم میں دل ہے جسے عربی میں قلب کی کہا جاتا ہے، تو قلب کی حیثیت انسان کے جسم میں کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دل کی کتنی قسمیں ہیں جسے قرآن عظیم نے بیان کیا ہے، کون سا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محمود ہے، مقبول ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر آج کلام کریں گے۔ پچھلے درس میں بیان کیا گیا کہ انسان کو دیگر مخلوقات پر جو شرف اور فضیلت حاصل ہے اس کا سبب معرفت ربانی کا حصول کی صلاحیت حاصل کرنا ہے، اور یہ معرفت ربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت انسان کو یعنی کیسے حاصل ہوگی یا کیا چیز ہے معرفت ربانی، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس سے محبت کرنا، اس کی تجلیات کا مشاہدہ کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا اور انسان کا اس کی طرف دوڑنا، یہ سب دل کے کام ہیں۔
معرفت ربانی کا حصول کس کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ تو صالح دل کے ذریعے سے معرفت ربانی کا حصول ہو سکتا ہے۔ اور باقی تمام اعضاء جو انسان کے ہیں، باڈی کے جتنے دیگر پارٹس ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو علماء نے، صوفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ دیگر اعضاء دل کے تابع ہیں اور خادم ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جسم میں دل یہ سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، اور دیگر اعضاء اس کے جو ہیں یہ اس کے خادم ہیں اور اس کے تابع ہیں، اور دل جیسے چاہتا ہے دیگر اعضاء کو ان کام پر مامور کر دیتا ہے۔ دل یا قلب بظاہر یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، مگر صوفیہ اکرام کے نزدیک یہ ایک لطیفہ روحانی ہے، یہی روح کی حقیقت ہے اور یہی نفس کی باطنی کیفیت بھی ہے۔ البتہ اسے جسمانی قلب سے ایک خاص تعلق ضرور ہے۔ اور کیسا تعلق ہے؟ انسان کے جسم کو دل سے، اور اس انسان کے دل کو جسم پر کیسی حیثیت حاصل ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان فی الجسد مضغہ، کہ بے شک جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو تمام جسم ٹھیک رہا، اگر وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب، سنو خبردار وہ جو جسم کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، وہ دل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دل اگر انسان کا درست رہا تو سارا جسم درست رہتا ہے۔ انسان کا دل اگر اسے نیکی کی دعوت دیا تو سارے جسم کے اعضاء بھی نیکی کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ انسان کا ہاتھ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، انسان کا پاؤں گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے انسان کی آنکھیں گناہ کو دیکھنا چاہ رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ دل ہی ہے جو تمام اعضاء کو اس جانب مائل کر رہا ہے۔ اگر انسان کا دل نیکی کو چاہے، نیکی پسند کرے، تو اب انسان کا دل ہی ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے نیکی کا عمل کرے۔ انسان کا دل ہی قدم کو، پاؤں کو حکم دیتا ہے کہ نیکی کی طرف چل کر جایا جائے۔ اسی طریقے سے انسان کا دل آنکھ کو حکم دیتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے جسم میں دل کا بہت ہی اہم رول ہے۔ اور پھر احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ خدا کہاں ہیں؟ حالانکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے، جگہ سے پاک ہے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ خدا کہاں ہے؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے مومن بندوں کے دل میں ہے۔ سبحان اللہ۔ معنی اور مطلب کیا ہے؟ گویا کہ بعض دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے جلوہ گاہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار نازل ہوتے ہیں، تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے، اور پھر وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے ایسے منور ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے نورانی قلب والے بندوں کے پاس کوئی عام مومن بندہ حاضر ہوتا ہے تو اسی نور سے عام مومن کے دل کو بھی جو ہے یہ منور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ بھی سماعت کریں کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک قلوب اور کئی ایک دلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں آئیے اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ دل روحانی طور پر کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل قرآنی آیات کی روشنی میں 10
قسموں کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، جن میں کئی ایک اقسام ہیں۔ کچھ مومن کے دل بھی ہیں، کچھ منافقین کے دل بھی ہیں، کچھ کفار کے دل بھی ہیں، لیکن ہر ایک کے دل کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ طور پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ قاف میں آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قسم کو بیان کیا، اور اس مضمون کو، اسی طریقے کے مضمون کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے نصیحت کرنے والا دل عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی دل ہوتا ہے جو انسان کو نیکی کی نصیحت کرتا ہے، بھلائی کی دعوت دیتا ہے، تو اسی نصیحت کو قبول کرتے ہوئے انسان کا سارا جسم نیکی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی حقیقت کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ تم 3 مواقع پر، 3 جگہوں پر اپنے قلب، اپنے دل کا جائزہ لو۔ کون سی 3 جگہیں ہیں؟ قرآن سنتے وقت، ذکر کی مجلسوں میں، اور تنہائی کے اوقات میں۔ 3 جگہوں کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان جگہوں پر اپنے دل کا تم جائزہ لو۔ کون سی 3 جگہیں ہیں؟ پہلی جگہ قرآن سنتے وقت، پہلا مقام قرآن سنتے وقت، اور دوسرا مقام ذکر کی مجلسوں میں، اور تیسرا تنہائی کے اوقات میں۔ آپ فرماتے ہیں اگر ان تینوں مواقع پر تمہارا دل ان چیزوں میں نہ لگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ایک دل عطا فرما دے، کیونکہ تمہارے پاس دل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ہمارا دل یقیناً قرآن سننے کی جانب مائل ہو، اور دل میں خاص کیفیت تلاوت قرآن کے سننے پر پیدا ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم اور آپ ذکر کی محفل اور مجلس میں حاضر ہوں تو ہمارا دل اس میں لگے، ایک خاص ہمیں خوشی حاصل ہو، اور خاص ہمارے دل کو طمانینت، ایک سکون مل جائے، تو آپ یقین جان لیں کہ یقیناً آپ کے پاس سچا اور حقیقی دل موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم اور آپ تنہائی میں موجود ہوں، اور یہ تو خاص امتحان کا وقت ہوتا ہے ایک مومن مسلمان کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ جب مومن مسلمان بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں اور اس کے رگوں میں بڑی تیزی کے ساتھ گھومتا ہے اور اسے ہمیشہ گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی جانب مائل رہے، اور جب ایسا معاملہ ہوگا تو حقیقت میں ہمارے پاس دل ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ رب تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اے رب تبارک و تعالی ہمیں دل عطا فرما دے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے کلام میں دل کا ذکر فرمایا، اور صالح اور نیک دل کا ذکر یوں بیان کیا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یعنی ہمارے دل میں اگر رب تعالیٰ کا ذکر ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک ہے اور ان کی یاد میں ہمارا دل مگن ہے، تو سمجھ جائیے کہ واقعی وہ دل حقیقی دل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ محمد میں
آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعض دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں، یعنی ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ یہ کیسے دل ہیں یہ؟ تو آئیے اسے سمجھیں۔ تو اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ منافقوں کے دلوں کا ذکر ہے کہ جن کے دلوں پر قفل تالا لگا ہوا ہے، جو اپنے دلوں پر ضد اور عناد کے تالے لگا کر ہدایت کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ آخر منافق وہ ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے حق اور سچ بھی سمجھتا ہے اور کبھی کبھی جھوٹا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سچائی کے ساتھ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ آخر کون سی چیز ہے جو انہیں ہدایت کے قبول کرنے پر روکے ہوئے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہاں پر ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ ان کے اپنے دلوں کی ضد ہے اور حسد اور عناد کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہدایت سے روکے ہوئے ہیں۔ دراصل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و رسالت اور شان نبوت سے حسد و جلن کا مرض ان منافقوں کو لاحق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ان کے دلوں کی بیماری کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان کے دلوں میں یعنی منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ یہ کون سا مرض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھائی۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حسد اور جلن کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور حسد ہی کی بنا پر آپ کی نبوت کا سچا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کے دلوں کا معاملہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ چونکہ یہ منافقین ایسے ہیں جو صحابہ اکرام کے پاس آتے رہے تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم بھی ویسے ہی ایمان لائے جیسے کہ آپ ایمان لائے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے مرض کو سب پر عیاں اور ظاہر فرما دیا کہ یہ اپنے قول میں سچے نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ اقرار تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں منافقین کے بارے میں یہ بیان فرمایا اور دوسرے دل کے بارے میں یہ بتایا، سورہ حج آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فانہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان ہوں جن سے سنیں، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنکھ عطا فرمائی، یقیناً جس آنکھ سے یہ دیکھ تو سکتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ حق دیکھنے کے باوجود حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل اندھے فرما دیے ہیں حق کو قبول کرنے سے۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ دل کس کے ہے؟ تو مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کافروں کے دل کا ذکر ہے، کہ ان کے دل، معاملہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں دیکھ تو رہی ہیں اور ان کے کان سن تو رہے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں موجود ہیں۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ
او اشد قسوہ، کہ کسی کے دل نرم ہوتے ہیں اور کسی کے دل سخت ہوتے ہیں، اور کتنے سخت ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کے مثل ہیں، تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور یہ بھی کافروں کے بارے میں ہے، اور کیسے کافر ہیں؟ جو بے شمار دلائل اور براہین اور کثیر معجزات دیکھ کر بھی ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی ہم اور آپ جب سیرت رسول علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کافر ایسے رہے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے معجزات کو طلب کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے یہ کہا کہ اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو یہ جو چاند جگمگا رہا ہے تو آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل اختیار کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور آپ مختار کل بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہر طریقے کا تصرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو جب کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے چاند کی جانب اشارہ فرمایا، تو صحیح حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ چاند آپ کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً جنہیں رب تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا وہ تو داخل اسلام ہو گئے، لیکن کچھ ایسے پتھر دل کافر بھی رہے کہ جنہوں نے اس معجزے کو دیکھ کر بھی آپ کا انکار کیا اور آپ کے نبوت کا اقرار نہ کیا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بہت سارے معجزات کو طلب کیے اور بہت ساری دلیلوں کو دیکھا تو ہے، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا اقرار نبوت نہ فرمایا۔ اب ایمان والوں کے دل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سماعت فرمائیں، ارشاد سماعت فرمائیں۔ ابھی تک آپ نے منافقین کے دل کے بارے میں بھی سنا، کافر کے دل جو پتھر دل ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، اسے بھی آپ نے سماعت کیا۔ مومنین کے دل کیسے پیارے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ انفال کی 2 آیت کریمہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے، ایمان والوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ جب ذکر الہی مومن کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کریں۔ یہ مومن کے دل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ دل کیسوں کا دل ہے؟ تو مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ متقین اور صالحین کے دلوں کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پرہیزگار بندے ہیں اور جو نیک بندے ہیں ان کے دل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور 7ویں دل کا ذکر جو قرآن عظیم میں آیا ہے سورہ رعد میں ہے، اور آیت نمبر 28 ہے جسے ہم نے خطبے میں تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ جو ایمان والے بندے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل کو ایک سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ سن لو اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں دلوں کا قرار ہے۔ اور یہ دل کس کا دل ہے؟
یہ بھی پرہیزگاروں کے دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور یقیناً ہم اور آپ بھی مومن بندے ہیں، اور جب ہم کو اللہ کا ذکر کیا جائے اور دل کو سکون حاصل ہو جائے تو آپ یقین جانیے کہ الحمدللہ ہمارا دل بھی سچے مومن کا دل ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو اس درس تصوف میں حلقہ ذکر میں پابندی کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، اور ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اور آپ اس درس سے فارغ ہو کر حلقہ ذکر میں شامل ہوتے ہیں تو یقیناً ہمیں اور آپ کو ایک خاص طمانینت قلبی حاصل ہو جاتی ہے، دل کا سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور 8واں ذکر جو دل کا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے، وہ دل بھی بڑا پیارا دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ مال کام آئے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ مطلب کیا ہے؟ یقیناً ایک دن ایسا بھی ہوگا جب ہم اور آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس موقع پر نہ ہمارا مال کام آئے گا اور نہ ہی ہماری اولاد کام آئے گی۔ ہاں، اس دن کیا کام آئے گا اور کس وجہ سے ہمیں کامیابی ملے گی؟ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ اگر ہمارا دل سلامتی والا دل ہے تو یقیناً رب کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے اس دل کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو دل کا ذکر ہے، قلب سلیم جو فرمایا گیا ہے، یہ نفس مطمئنہ والے مقربین کے دلوں کا ذکر ہے۔ نفس مطمئنہ جس کی تفصیل ہم نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ نفس مطمئنہ والے مقربین بارگاہ الہی کے دلوں کا ذکر ہے، اور ان میں کون شامل ہے؟ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اولیاء کاملین ان میں شامل ہیں۔ اور انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں سورہ قاف آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلب منیب کا ذکر فرمایا ہے۔ اوپر آیت میں قلب سلیم کا ذکر ہوا تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلب منیب کا ذکر فرمایا، یعنی جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ادخلوہا بسلام، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ذالک یوم الخلود۔ اور آپ یہ بھی سن لیں، قلب منیب، یہ منیب دل کی شان اور اس کی خاص صفات کیا ہیں؟ تو یہ قلب منیب بھی کس کا ہے؟ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں ہی کا دل ہے۔ اور ان کی صفات اور ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ تو سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مجادلہ کے آخری آیات کریمہ میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر، کہ یہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں
اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، کہ ان کی شان کیا ہے، اور اپنی طرف کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خاص وصف ہے قلب منیب کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا۔ آیت کریمہ کا خلاصہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں قلب منیب حاصل ہو جاتا ہے تو ان کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اس یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں ہی سے دوستی کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے کبھی بھی دوستی اور یاری نہیں کرتے ہیں۔ یہ خاص صفت اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ہے، قرآن عظیم میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ نیک بندوں کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے سلسلے میں کہ اب کوئی ایسا بھی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، جو ان کا باپ ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا خاندان والوں سے کوئی بھی ہو، تو اب یہ ان سے بھی دوستی اور یاری نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو نقش فرما دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح القدس یعنی سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ اور یہ دل کئی آپ نے سماعت کیے کہ دل اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ہیں، اولیاء اللہ کے دل ہیں، اور نفس مطمئنہ یعنی خاص جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، یقیناً ان کے دل جو ہیں یہ قلب سلیم ہیں اور قلب منیب ہیں۔ لیکن یاد رکھیں سب سے افضل اور اعلیٰ، طیب و طاہر اور کامل و اکمل دل جو ہے یہ جانے کائنات ہمارے نبی علیہ السلام کا قلب اطہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر ایسا خاص کرم اور فضل فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس کو شق کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب آپ خادمانہ طور پر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور آپ نے سرکار علیہ السلام کے سینہ اقدس کو چاک فرمایا اور آپ کے قلب اطہر کو آپ کے جسم اقدس سے نکالا اور آب زمزم سے دھویا۔ اور صحیح حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ نے آپ کے قلب اطہر کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس دل میں دو آنکھیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دل میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے ہمارا عقیدہ حق اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ ہمارے نبی بشر تو ہیں لیکن کوئی عام بشر نہیں ہے، بلکہ آپ نوری انسان ہیں، نوری بشر ہیں اور بے مثل و بے مثال ہیں آپ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے حیات النبی ہونے کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بھی اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ اب آئیے، آپ نے ابھی تک جو دلوں کا ذکر سنا، یہ 9 دلوں کا ذکر آپ نے سماعت کر لیا۔ اب آخری دل جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے سورہ مطففین میں فرمایا ہے، اور یہ دل کون سا دل ہے؟ یہ زنگ آلود دل کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ یعنی کچھ دل ایسے بھی ہیں کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دل جو زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان کے دل کی زنگ آلودی کیسے ہٹتی ہے؟
دل کی سیاہی کیسے ختم ہوتی ہے، آئیے اسے بھی سماعت کریں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ احادیث طیبہ بھی سماعت کریں جن کے ذریعے سے آپ آج کے درس کے خلاصے کو بھی سمجھیں گے اور ہمارا دل کیسے طاہر ہوگا، کیسے پاک ہوگا، اور جس پاک دل کو لے کر ہم راہ تصوف کو آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث رسول علیہ السلام میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے اور معافی مانگ لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ اور آپ یہ بھی سن لیں، اور اگر وہ مزید گناہ کرے، گناہ پر گناہ کرے تو سیاہی کالا پن بڑھتا جاتا ہے، سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، یعنی سارا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مطففین میں فرمایا ہے کہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، جو آپ نے ابھی سنا۔ اور یہ حدیث شریف مسند امام احمد ابن حنبل، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں دلوں کا ذکر آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے دلوں کی قسموں کو بھی بیان فرمایا ہے، اور تمام اقسام کا خلاصہ یوں بیان فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صاف کیا ہوا دل جس میں نور ایمان کی روشنی ہے۔ پہلا دل وہ دل ہے جو صاف ہے اور جس میں نور ایمان کی روشنی ہے، اور یہ دل کس کا دل ہے؟ یہ مومن کا دل ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2، سیاہ اور اندھا دل، کالا ہے سارا کا سارا دل، اور ساتھ ہی ساتھ دل اندھا ہے، جو قرآن کریم کی آیت سے بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور یہ دل کس کا دل ہے؟ کافر کا دل ہے۔ تیسرا دل سرکار نے فرمایا وہ دل جس پر غلاف ہے، پردہ ہے، اور اس کا منہ بندھا ہوا ہے، اور یہ منافق کا دل ہے۔ چوتھا دل وہ دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں۔ اب ایمان کی تاثیر کے بارے میں سرکار نے فرمایا ایمان کی تاثیر اس میں ایسی ہوگی جیسے صاف پانی سبزے کی نشو نما کرتا ہے۔ ایمان مومن کا کیسا ہوگا؟ پانی کے مثل ہوگا، جیسے کہ پانی آپ کھیت میں اور پودوں میں ڈالیں گے تو وہ اس پانی کے ذریعے سے نشو نما پاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے ہیں تو یہ بڑے ہو جاتے ہیں، زمین کے اندر ہے، پانی کو پا کر یہ زمین کے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ایمان کی تاثیر مومن کے دل میں کیسی ہوتی ہے؟ اس میں ایسی ہوگی جیسے صاف پانی سبزے کی نشو نما کرتا ہے، اور نفاق کا اثر اس میں ایسے ہوگا جیسے پیپ سے زخم مزید خراب ہو جاتا ہے۔ پس جو چیز ان دونوں میں سے بڑھ جائے گی دل پر اسی کا حکم لگایا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک مومن کا دل ہے، چونکہ شیطان بھی اسے گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، نفس امارہ جو ہوتا ہے اسے گمراہیوں کی طرف، گناہوں کی طرف بلاتا ہے، تو اب اس میں ایک طریقے کا نفاق بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یقیناً مومن کے دل میں ایمان بھی موجود ہے۔ اگر ایمان کے پانی کے ذریعے سے مومن نے اپنے دل کو نشو نما دے دی تو یقیناً وہ دل جو ہوتا ہے صاف اور پاکیزہ دل ہوتا ہے۔ لیکن اگر نفس امارہ اس پر غالب آ گیا اور شیطان کی گمراہی نے کامیابی حاصل کر لی تو اب معاملہ یہ ہے کہ نفاق کی وجہ سے اب اس میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ زخم جو ہے مزید خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا دل
تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی عنوان پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان سماعت کریں کہ دلوں کو، سرکار نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں لوہا اگر پانی میں رکھ دیا گیا تو لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے جب یہ سنا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی صفائی کیسے ہوگی، دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا موت کو یاد کرنے سے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن جب موت کو یاد کرے گا اور قرآن عظیم کی تلاوت کرے گا تو جو زنگ آلود دل ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں ذکر الہی کی کثرت کو دلوں کے زنگ کا علاج بتایا گیا ہے، یعنی ہم اور آپ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اور یاد رکھیں ذکر الہی کی بہت ساری قسمیں ہیں اور سب سے افضل ذکر جو ہے یقیناً یہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث طیبہ میں کلمہ طیبہ کو بھی ذکر الہی قرار دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی ذکر ہیں یہ سب کے سب ذکر الہی میں آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے بارے میں بھی حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذکر کو اپنے ذکروں میں سے ایک عظیم ذکر بنا دیا ہے۔ تو جب ہم اور آپ نبی کا ذکر کرتے ہیں یقیناً یہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر شمار ہوتا ہے۔ اور نفس کی پاکی یا دل کی صفائی سے متعلق قرآن حکیم کے بیان کردہ تین اصول، تین باتیں ذہن میں آپ رکھیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ قلب و نفس کی پاکیزگی کا حقیقی، یعنی ہمارا دل کیسے پاک ہوگا، اس کے بارے میں چند ایک اصول ہیں، آپ اسے سمجھیں تاکہ آگے کے دروس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کہ قرآن حکیم کے بیان کردہ تین اصول ذہن میں رکھیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دل اور نفس کی پاکیزگی کا حقیقی خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے دل کو پاکیزگی صفائی کیسے حاصل ہوگی؟ تو حقیقی مالک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو ستھرا اور پاکیزہ بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ نور میں ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اصول یہ ہے تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کی نعمت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے در دولت سے تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے نفس کا تزکیہ، نفس کی پاکیزگی اور ساتھ میں دل کی صفائی کیسے حاصل ہوگی؟ تو صوفیہ نے اور ہمارے اولیاء نے یہ فرمایا ہے کہ دل کی صفائی اور نفس کی پاکیزگی کی نعمت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے در دولت سے تقسیم ہوتی ہے۔ اور اس پر قرآن عظیم کی آیت کریمہ دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيُزَكِّيكُمْ یہاں پر قابل توجہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر تیسرا اصول یہ ہے کہ انسان کو تزکیہ قلب کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً دل صاف ہوگا اور دل کی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں حاصل ہوگی۔ اور تیسرا اصول یہ ہے، انسان کو تزکیہ قلب کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے 30ویں پارے سورہ شمس میں، قد افلح من زکاہا، کہ تزکیہ و تصفیہ قلب کیسے حاصل ہوگا؟ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا، جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا یقیناً وہ مراد کو پہنچ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، تزکیہ و تصفیہ قلب اپنی طلب و کوشش سے ملتا ہے، اور یہ دولت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی فیض ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ یعنی تصفیہ قلب کیسے حاصل ہوگا؟ تو یقیناً تصفیہ قلب جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی روحانی فیض سے ہمیں حاصل ہوگا۔ اب یہ فیض ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ تو ہم الحمدللہ وسیلے والے ہیں۔ تو یہاں پر اولیاء اور صوفیاء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی روحانی فیض جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، خواہ یہ مرشد کامل کی نظر عنایت اور توجہ سے حاصل ہو، نیز یہ نعمت محض رب تعالیٰ کی عطا ہی سے ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب یہ کبھی کبھی محنت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور کبھی خاص اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اب اختتام درس کی طرف آتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ بندے کے قلب کی پاکی کے لیے بندہ جلدی کرے، جلدی ہمیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ حدید میں ہے، جس کا ترجمہ ہم بیان کرتے ہیں، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کے شان نزول میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے بعض صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ عام مسلمان بھی ہنستے ہیں، لیکن دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو کتنا پیارا درس دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تم ہنستے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس امان نہ آئی، امان نہ آئی، اور تم ہنستے ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہم نے بیان کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یعنی ہم نے ہنسا تو اس پر کفارہ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتنا ہی رونا۔ معلوم ہوا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، جبکہ موت کی یاد، خوف خدا اور عشق رسول میں رونا دل کو بیدار کرتا ہے۔ یعنی دل مردہ ہو گیا، اب ہمیں دل کیسے زندہ کرنا ہے؟ موت کو یاد کرنا ہے، خوف خدا دل میں پیدا کرنا ہے، اور عشق رسول میں رونا ہے۔ جب ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مردہ دل کو یقیناً زندگی عطا فرمائے گا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دل ہر قسم کی میل اور آلودگی سے پاک و صاف ہو، اور تجلیات ربانی کے حصول کی استعداد رکھتا ہو، اور غیر اللہ سے خالی ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہو۔ اور کیسے محو ہو؟ کہ یہی ایسے محو ہو کہ یہی دل اصل دل ہے۔ اس کی تصدیق اسی حدیث قدسی سے ہوتی ہے کہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں اور نہ آسمان میں، لیکن مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کو مومن کے دل پر ظاہر فرماتا ہے، اور صوفیہ کے نزدیک یہی مقام فنا کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے
یہ ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے دلوں پر شیاطین کا گزر بسر نہ ہوتا تو آسمان کے فرشتے اور اسرار الہی انہیں دکھائی دیتے۔ مومن کا دل اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد تحریر فرمایا ہے کہ جب زبان بگڑ جاتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو فرشتے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا آج کے درس کی روشنی میں یقیناً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو پاکیزہ کریں، ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں۔ یقیناً ہمارا دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، اور جس کے ذریعے سے پاک و صاف ہوگا اسے بھی بیان کیا گیا، اور انشاءاللہ عز و جل آنے والے دروس میں بہت ساری وہ باتیں بیان کی جائیں گی جن کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل کو سکون بھی حاصل ہوگا، اور دلوں کو رب تبارک و تعالی پاکیزگی بھی عطا فرمائے گا، جن کے ذریعے سے انشاءاللہ تصفیہ قلب بھی ہوگا اور تزکیہ نفس بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ اور انہی باتوں کے ساتھ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم اپنے درس کے دوسرے مرحلے کی جانب آتے ہیں، اور وہ دوسرا مرحلہ یہی ہے کہ اب ہم اور آپ انشاءاللہ عز و جل حلقہ ذکر میں شامل ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔